بارش کی رمجھم نے باہر کا موسم تو خوشگوار بنا دیا تھا، لیکن گھر کے اندر کا ماحول امبر کے لیے آزادی کا جشن تھا۔ گھر والے شادی میں شرکت کے لیے گئے تھے۔ شدید موسم کے باعث ان کا رات تک واپسی کا کوئی امکان نہیں تھا۔ امبر کے لیے تو گویا لاٹری ہی نکل آئی تھی۔ اس نے اپنی پسندیدہ بلیک ساڑی نکالی اور اسے پہن کے خود کو آئینے میں دیکھا۔ اس کے لبوں پہ ایک شرارتی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کمرے میں لگے میوزک پر اپنی پسند کا تیز دھن والا گانا لگا دیا اور بیڈ کے سامنے کھڑے ہو کے پوری مستی کے ساتھ ڈانس کرنے لگی۔ کبھی وہ گول گھومتی تو کبھی کمر پہ ہاتھ رکھ کے پورے اعتماد سے ٹھمکے لگاتی۔ اس کے چہرے پہ ایک فاتحانہ خوشی تھی۔ آج نہ کوئی روک ٹوک ہوگی، نہ پڑھائی کا بوجھ، نہ ہی کسی کی کڑوی نصیحتیں سننے کو ملیں گی۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ آرام سے بیڈ پہ بیٹھ کر اپنی پسندیدہ موویز دیکھے گی اور ڈھیر سارے اسنیکس کھائے گی، بالکل کسی ملکہ کی طرح۔ وہ ابھی اپنی ہی دنیا میں مگن، بالوں کو جھٹکتی، گانے کی دھن پہ جھومتی ہوئی اپنی اگلی حرکت کا سوچ رہی تھی کہ اچانک میوزک کے شور کے درمیان اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ اس کے قدم وہیں ٹھہر گئے جیسے کسی نے اسے ساکت کر دیا ہو۔ کمرے میں پھیلی ہوئی فکری لمحوں میں ایک عجیب سے خوف میں بدلنے لگی۔ وہ ایک دم سے چونک کر دروازے کی طرف مڑی۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ کھڑکے صدر دروازے سے ہارون کا داخلہ کسی طوفان کی طرح دستک جیسا تھا۔ اس نے بلیک رنگ کا 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے پہ ہمیشہ کی طرح ایسی سنجیدگی تھی کہ ماحول میں ایک دباؤ سا محسوس ہونے لگا۔ لان میں موجود ملازمہ اسے دیکھتے ہی سہم گئی۔ ہارون نے اپنی ٹھنڈی اور کرخت آواز میں پوچھا کہ امبر کہاں ہے؟ ملازمہ اس کے غصیلے مزاج سے واقف تھی، ہکلاتے ہوئے بولی، صاحب جی وہ اپنے کمرے میں ہیں۔ جواب سنتے ہی ہارون کے قدم تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئے۔ ادھر کمرے میں امبر کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ ساڑی میں ملبوس وہ ہڑبڑاہٹ میں کپڑے ادھر ادھر پھینک رہی تھی تاکہ ساڑی چھپا سکے۔ اسے معلوم تھا کہ ہارون اسے اس حلیے میں دیکھ کے طوفان کھڑا کر دے گا۔ اس نے جلدی سے دروازے کا لاک کھولا تاکہ ہارون کو شک نہ ہو کہ اس نے بد کیا ہوا تھا۔ ہارون کمرے کے باہر پہنچا اور ایک لمحے کی توقف کے بعد دروازے پہ دستک دی۔ اندر سے امبر کی آواز آئی جو خوف اور گھبراہٹ سے کانپ رہی تھی۔ آپ کون؟ اس کی آواز میں موجود دہشت ہارون کے لیے کسی غیر متوقع تھی۔ اسے لگا امبر کسی بڑی مشکل میں ہے یا وہ ڈر رہی ہے۔ اس نے مزید انتظار کے بغیر تیزی سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ دروازہ کھلتے ہی ہارون کی نظر کمرے میں پھیلی ہوئی بے ترتیبی اور پھر سامنے کھڑی امبر پہ جم گئی۔ بلیک نیٹ کی ساڑی، ڈیپ نیک اور سلیو لیس بازو میں ملبوس امبر کو اس حلیے میں دیکھ کے ہارون جیسے پتھر کا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور حیرت کا ملا جلا تاثر تھا، جبکہ امبر کا تو سانس ہی حلق میں اٹک گیا۔ وہ بوکھلاہٹ میں اپنے بالوں کو کندھوں میں چھپانے کی کوشش کرنے لگی، مگر ساڑی کا نیٹ اور کپڑا اس کی مجبوری کا تماشا بنا رہا تھا۔ اس بڑبڑاہٹ میں اس کے ہاتھ سے کوئی چیز چھوٹی اور فرش پہ گر گئی۔ جیسے ہی وہ اسے اٹھانے کے لیے جھکی تو ساڑی کا ڈیپ گلا مزید نمایاں ہو گیا، جسے دیکھ کے ہارون نے تیزی سے اپنی نظریں پھیری اور اپنی پیشانی کو غصے سے مسلتے ہوئے گرج کے بولا، یہ کیا حال بنایا ہوا ہے؟ گھر والے گھر پہ نہیں تو کیا تم اس طرح نیم برنا گھر میں گھومو گی؟ امبر کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ وہ ہکلا کے بولی، میں تو بس۔ کیا بس؟ ہارون نے بات کاٹتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ امبر فوراً بیڈ پہ پڑی شال اٹھاتی خود کو لپیٹنے لگی۔ میں ابھی چینج کر کے آتی ہوں۔ وہ وہاں سے گزر کر واش روم کی طرف بھاگنا چاہتی تھی، لیکن ہارون نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی عجیب سی چمک تھی کہ امبر کے قدموں کی چاپ سے ہی سہم گئی۔ ہارون خاموشی سے ایک شکارے کی طرح اس کے قریب آنے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ امبر پیچھے ہٹ رہی تھی، یہاں تک کہ اس کی کمر دیوار سے جا لگی۔ ہارون نے اس کے بالکل سامنے آ کے اس کے دیوار اور اپنے جسم کے بیچ قید کر لیا۔ ہارون اس کے بالکل قریب جھکا۔ اس کی گرم سانسیں امبر کی گردن پہ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ انتہائی دھیمی مگر ٹھہر ٹھہر کے بولا، میں کسی ایسی نیت سے نہیں آیا تھا، لیکن تمہیں دیکھ کر شاید اب میری نیت خراب ہو رہی ہے۔ بات مکمل کرتے ہی اس نے اپنے دانتوں تلے امبر کے کان کی لو کو ہلکا سا دبایا، ایک ایسی سنسنی پیدا کی کہ امبر کی ریڑھ کی ہڈی میں کرنٹ سا توڑ گیا۔
یہ سب کچھ اس نے آج تک صرف فلموں میں دیکھا تھا۔ اسے تو خواب و خیال میں بھی گمان نہ تھا کہ کوئی حقیقت میں اس کے ساتھ اتنی بے باکی کر سکتا ہے۔ امبر کا سانس رک گیا۔ وہ بوکھلاہٹ میں ہارون کے بازوؤں کو سختی سے دبوچ کے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز پیچھے ہٹیں۔ اس کی آواز میں التجا اور لرزش تھی، لیکن ہارون کے لیے یہ مزاحمت کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ اس نے مضبوطی سے اپنا ایک ہاتھ امبر کی کمر پہ رکھا اور ایک جھٹکے سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اب ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہ بچا تھا۔ امبر ہارون کے سینے کی تیز دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ ہارون کی سانسوں کی رفتار بھی بتانے کے لیے کافی تھی کہ وہ خود بھی جذبات کی کسی حد پہ کھڑا ہے۔ امبر کی اپنی دھڑکنیں جیسے اس کے سینے سے باہر نکلنے کو بےتاب تھیں۔ وہ ساکت کھڑی ہارون کی گرفت میں قید اپنی سانسیں بحال کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ہارون امبر کی آنکھوں میں گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ فضا میں تناؤ کا ایک ایسا عالم تھا جہاں الفاظ کی گنجائش ختم ہو چکی تھی۔ وہ جیسے ہی امبر کی اور قریب ہوا تو اس کی جیب میں رکھا موبائل گونج اٹھا۔ ہارون کے ماتھے پہ ایک بل سا پڑا۔ اس نے جھنجھلا کے جیب سے فون نکالا اور اسکرین پہ نام دیکھ کر ایک سرد سانس لی۔ وہ امبر سے کچھ کہے بغیر بس ایک بار اس کی لرزتی ہوئی آنکھوں میں دیکھا اور فون کان سے لگا کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ امبر جیسے کوئی قیدی ہو جسے اچانک رہائی مل گئی ہو، ایک دم سے لڑکھڑا کے وہیں فرش پہ بیٹھ گئی۔ اس کا دل ابھی بھی سینے میں بری طرح دھڑک رہا تھا۔ سانسیں بے ترتیب تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا، خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کے جسم میں ابھی تک ہارون کے لمس کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے گہری سانسیں لی اور اپنے آپ کو پرسکون کرنے کے لیے پانی کی ایک بوتل کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن اس کے ہاتھ کی لرزش رک نہیں رہی تھی۔ وہ فرش پہ ہی بیٹھی اپنی ساڑی کے پلو کو مٹھی میں بھینچے اس لمحے کے بارے میں سوچ رہی تھی جو اسے ہلا کے رکھ گیا تھا۔ وہ ہارون کی اس بدلتی ہوئی شخصیت سے خوف زدہ بھی تھی اور ایک انجانی سی کشش بھی محسوس کر رہی تھی۔ امبر تیزی سے واش روم کی طرف بھاگی اور دروازہ اندر سے مقفل کر لیا۔ آئینے میں اپنا بکھرا ہوا حلیہ دیکھ کر اسے ابھی تک ہارون کے ہاتھ کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے جلدی سے ساڑی اتاری اور سادہ کپڑے پہن کے خود کو سنبھالا۔ کچھ دیر تک وہیں بیٹھی دل کی دھڑکنیں نارمل کرنے کی کوشش کرتی رہی، پھر ہمت کر کے آہستگی سے دروازہ کھولا۔ کمرہ خالی تھا، ہارون وہاں نہیں تھا۔ اس نے سکون کا ایک لمبا سانس لیا اور ابھی دروازے سے باہر ہی نکلی تھی کہ ملازمہ سامنے آ گئی۔ چھوٹی بیگم صاحبہ، بڑے صاحب نیچے ڈائننگ ٹیبل پہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، انہوں نے ڈنر کے لیے بلایا ہے۔ امبر کا رنگ اڑ گیا۔ تم جا کر انہیں بول دو کہ مجھے بھوک نہیں، میں نے بہت کچھ کھا لیا ہے، مجھے کچھ نہیں کھانا۔ ملازمہ نے ڈرتے ہوئے اسے دیکھا اور کانپتی ہوئی آواز میں بولی، بی بی جی، چھوٹے صاحب کا تو آپ کو پتہ ہے کتنے سخت مزاج ہیں، وہ میری بات نہیں سنیں گے، آپ خود جا کے کہہ دیں، میں تو ان کے سامنے جانے کی ہمت نہیں کر سکتی۔ امبر نے ماتھے پہ ہاتھ مارا، یا اللہ، یہ مجھے کہاں پھنسا دیا۔ اس سے تو لاکھ درجے بہتر تھا کہ گھر والے آ جاتے، مجھے ان کے حوالے کر کے ایسے غائب ہوئے جیسے کوئی بوجھ اتار دیا ہو۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی ڈرتے ڈرتے سیڑھیاں اتر کے نیچے ڈائننگ ہال کی طرف بڑھی۔ سامنے ڈائننگ ٹیبل پر ہارون انتہائی سنجیدگی سے بیٹھا تھا، جیسے اسے معلوم ہو کہ امبر اب نیچے آئے گی۔ ٹیبل پہ کھانا لگا ہوا تھا۔ امبر کو یہ دیکھ کے حیرت ہوئی۔ اس نے تو ملازمہ کو منع کر دیا تھا کہ ڈنر نہیں بنانا، پھر بھی سب کچھ تیار تھا۔ وہ صحن کے ایک کونے میں کھڑی رہی، ایک لفظ بھی کہنے کی ہمت نہ کر پائی۔ ہارون نے اپنی نظریں اٹھائے بغیر ہاتھ کے ایک ہلکے سے اشارے سے ملازمہ کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ ملازمہ فوراً سر جھکا کے وہاں سے کھسک گئی۔ پورے ڈائننگ ہال میں ایک دم خاموشی چھا گئی، صرف چمچ کے پلیٹ سے ٹکرانے کی ہلکی سی آواز آ رہی تھی۔ امبر ابھی بھی اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی۔ ہارون نے ٹھنڈی اور دو ٹوک آواز میں کہا، کھانا ختم کرو، پھر اپنی اسٹڈی کے بارے میں تفصیل سے بتاؤ۔ امبر کے تو جیسے طوطے ہی اڑ گئے۔
وہ جو پورے گھر میں اسٹڈی کے نام سے بھاگتی پھرتی تھی اور اس کے لیے بہانے تلاش کرتی تھی، اسے آج اسی کے سامنے بیٹھ کے اپنی پڑھائی کا حساب دینا پڑ رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ یہیں سے بھاگ جائے، لیکن ہارون کی شخصیت کا رعب اسے ہلنے بھی نہیں دے رہا تھا۔ ہارون نے پلیٹ سے نظریں ہٹائی اور اپنی گہری سنجیدہ آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے دوبارہ بولا، کیا ہوا ہے؟ سنائی نہیں دیا؟ تم کیا پڑھ رہی ہو؟ تمہاری کارکردگی کیا ہے؟ مجھے ایک ایک چیز کی تفصیل چاہیے۔ وہ آرام سے کرسی پہ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی، جیسے اسے امبر کی پڑھائی سے میں بہت دلچسپی ہو۔ امبر نے ڈرتے ہوئے کرسی کھینچی اور بیٹھ گئی۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ کھڑوس منکو اسے پڑھانے کا اتنا شوق رکھتا ہے۔ وہ اپنی زبان دانتوں تلے دبا کے رہ گئی۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے اسے شیر کے پنجرے میں لا کر بٹھا دیا ہو اور شیر اسے امتحان دینے پہ مجبور کر رہا ہو۔ امبر نے پانی کا گلاس میز پہ رکھا اور اٹھتے ہوئے بے چارگی سے بولی، مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی ہے، میں اب سونے جا رہی ہوں۔ ابھی ایک قدم ہی چلی تھی کہ ہارون نے گہری آواز میں اسے وہیں جمنے پہ مجبور کر دیا۔ ہارون نے اطمینان سے پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگایا، پھر اسے گھورتے ہوئے بولا، کمال ہے، ابھی تو تم 10-12 موویز دیکھنے کا پلان بنا کر پورے گھر میں ٹھمکے لگا رہی تھی، اچانک سے یہ نیند کہاں سے امڑ آئی؟ امبر کی سانسیں ایک لمحے کو رک گئیں۔ اسے لگا جیسے اس کے دل کی دھڑکن ہارون تک پہنچ رہی ہے۔ وہ ہکلا کے کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر ہارون نے اسے بولنے کا موقع ہی نہ دیا۔ وہ کرسی پیچھے دھکیل کے اٹھ کھڑا ہوا، اس کے قریب آتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، میرے سامنے یہ سستے ڈرامے لگانے کی ضرورت نہیں۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں نے تمہیں کیا کہا تھا۔ بیٹھو اور اپنی پڑھائی کا ریکارڈ نکالو۔ ہارون کی آنکھوں میں کیسی سختی تھی کہ امبر کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ سر جھکائے مجبوری کے عالم میں دوبارہ کرسی پہ بیٹھ گئی۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ یہ رات اسے کسی بھی قیمت پر سکون سے نہیں گزرنے دے گا۔ ہارون نے اپنی خالی پلیٹ ایک طرف سے لگائی اور کرسی سے اٹھتے ہوئے سرد لہجے میں حکم دیا، میرے لیے چائے بنا کے اسٹڈی روم میں لے آؤ اور دیکھنا چائے ٹھیک سے بنی ہو۔ یہ کہہ کے وہ پلٹا اور اپنے مخصوص اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گیا۔ امبر اسے جاتے ہوئے دیکھ کے غصے سے منہ بسوڑنے لگی۔ اس نے دانت پیستے ہوئے اپنی مٹھی بند کی۔ ملازمہ پہلے ہی ڈر کے مارے اپنے کوارٹر میں جا چکی تھی اور اب پورے کچن کو سنبھالنا اس کے سر پہ تھا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی۔ ہر طرف برتن بکھرے پڑے تھے اور یہ سب کچھ اکیلے ہی سمیٹنا تھا۔ اس نے غصے سے چائے کا برتن چولہے پہ رکھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک سکون بھری رات گزارنے کا سوچ رہی تھی یا اس کھڑوس کے ہاتھوں اپنی شامت بلا بیٹھی۔ ایک ایک کر کے اسے برتن سمیٹنے پڑے، جبکہ اس کا دھیان اسٹڈی روم کی طرف تھا جہاں وہ شخص اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ ہر برتن کو اتنے زور سے رکھ رہی تھی جیسے وہ برتن نہیں بلکہ ہارون کا سر ہو۔ چائے کی خوشبو کچن میں پھیلنے لگی، مگر امبر کا موڈ چائے سے کہیں زیادہ کڑوا تھا۔ امبر ٹرے تھامے قدم قدم دبی ہوئی اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، اس کے ہاتھ لرز گئے اور ٹرے میں رکھے کپ سے چائے چھلک کے کنارے پہ آ گئی۔ سامنے کا منظر اس کے تصور سے بالکل مختلف تھا۔ ہارون نے اپنی قمیص اتار کے ایک طرف ڈال دی اور وہ اپنی مخصوص راکنگ چیئر پہ نیم دراز آنکھیں موندے جھول رہا تھا۔ بغیر قمیص کے اس کے چوڑے کندھے، اس کے سینے کے پٹھوں کی ساخت کسی مجسمے جیسی لگ رہی تھی۔ اس کی رعبدار شخصیت کا تاثر کمرے میں پھیلی خاموشی کے ساتھ مل کے اور بھی گہرا ہو رہا تھا۔ اس کے بازوؤں پہ ابھرتی ہوئی رگیں اور گردن کا پرسکون مگر طاقتور زاویہ کسی شکاری کی یاد دلاتا تھا جو خاموش ہو کر بھی اپنے شکار پہ نظر رکھتا ہے۔ امبر کو لگا جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے اتنی بے تکلفی اور نیم پڑنا حالت میں دیکھا تھا۔ اس کے ماتھے پہ پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے اور ٹرے تھامے اس کے ہاتھ شدید کانپنے لگے۔ اس کی نظریں کسی مقناطیس کی طرح ہارون کی اس بے باک پرسنالٹی پہ جم گئی تھیں۔ وہ ابھی دروازے کی دہلیز پہ ہی تھی کہ ہارون نے آنکھیں کھول لی۔ اس کی آنکھوں میں وہی ٹھنڈی گہری سنجیدگی تھی۔
جو امبر کے وجود کو پگھلانے کے لیے کافی تھی۔ اس نے کرسی جھولنا بند کی اور اپنی گہری نظریں امبر پہ مرکوز کر لیں، جس سے امبر کا رہا سہا حوصلہ بھی جواب دے گیا۔ وہ وہاں ساکت کھڑی تھی، نہ واپس پلٹ سکتی تھی، نہ ہی آگے بڑھنے کی ہمت تھی۔ ہارون نے اپنی آنکھوں میں گہرا طنز لیے ہوئے ایک ہاتھ سے کرسی کے ساتھ لگی چھوٹی سی میز کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں چائے رکھو، وہ سنجیدگی سے بولا۔ امبر نے کانپتے ہوئے قدم اٹھائے اور ٹرے کو میز پہ رکھا۔ جیسے ہی وہ اپنا کام ختم کر کے تیزی سے پلٹی کہ وہاں سے نکل جائے، ہارون نے بجلی کی تیزی دکھائی اور اس کا مضبوط ہاتھ اچانک ہوا میں لہرایا۔ اس نے امبر کا بازو اپنی گرفت میں لے لیا اور ایک ہلکے سے مگر طاقتور جھٹکے کے ساتھ اس نے امبر کو اپنی طرف کھینچا۔ امبر کے پاؤں لڑکھڑائے اور اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ ایک چیخ اس کے گلے میں ہی دب کے رہ گئی جب وہ سیدھی ہارون کی گود میں جا گری۔ اس کی کمر ہارون کے سخت بازوؤں کے حصار میں تھی۔ اس کا چہرہ ہارون کے بے لباس سینے سے ٹکرا گیا۔ وہ اس اچانک قربت سے اتنی بوکھلا گئی کہ اس کا سانس لینا بھی محال ہو گیا۔ ہارون کے جسم کی تپش اور اس کی مردانہ خوشبو نے امبر کے حواسوں پہ جیسے غلبہ پا لیا ہو۔ ہارون نے اسے اپنی گود میں سنبھالا اور ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ اسی لمحے باہر آسمان پہ زوردار کڑک ہوئی، جس کے ساتھ ہی بجلی کی ایک کوند نے پورے کمرے کو ایک لمحے کے لیے روشن کر دیا۔ گرج کی آواز اتنی خوفناک اور قریب تھی کہ امبر کا پورا وجود جھٹکے سے کانپ اٹھا۔ اس نے فوراً سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور خود کو بچانے کے لیے ہارون کے سینے میں خود کو چھپا لیا، جیسے اسے صرف اس کے وجود میں پناہ مل سکتی ہو۔ ہارون کے سینے کی سختی اور اس کی گرمائش نے امبر کو اپنی گرفت میں لیے رکھا تھا۔ ہارون نے محسوس کیا کہ امبر کا دل دھک دھک کر رہا ہے، وہ بری طرح سے لرز رہی ہے۔ اس کے ہاتھ جو پہلے ہی اسے دور کرنے کے لیے استعمال ہو رہے تھے، اب بے بسی سے ہارون کی پشت پہ جم گئے تھے۔ ہارون نے اپنا ایک ہاتھ امبر کی کمر پہ مضبوطی سے جمایا، دوسرے ہاتھ سے اسے اپنے قریب کیا، جیسے وہ اسے اس طوفان سے اپنی دور کے درمیان پیدا ہونے والی کشمکش سے بچا رہا ہو۔ کمرے میں خاموشی تھی، صرف باہر ہوتی بارش اور گرجتے بادل کی آوازیں تھی، اور ہارون کے سینے پہ امبر کے سر کا بوجھ ایک عجیب سی شدت پیدا کر رہا تھا۔ ہارون کی آنکھوں میں وہ غصہ نہیں بلکہ ایک گہری خاموشی اور شدت تھی جو امبر کے ڈر کو محسوس کر رہی تھی۔ امبر نے بمشکل اپنے حواس کو مجتمع کیا، ہارون کے سینے سے سر اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے لرزتی ہوئی آواز میں بولی، چھوڑے مجھے اب جانا ہے۔ ہارون نے اس کی مزاحمت کو نظر انداز کیا اور اسے اپنی گود میں مزید مضبوطی سے جکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی بے باک چمک تھی جو امبر کے لیے نئی بھی تھی اور خوفناک بھی۔ اس کے کان کے قریب جھکا اور انتہائی دھیمی مگر گہری آواز میں بولا، کہاں جانے کی ضد کر رہی ہو امبر؟ اب تو ہم اس رشتے کی اس مقام پہ ہیں جہاں سے واپسی کا راستہ نہیں۔ وہ رکا اور ایک معنی خیز وقفے کے بعد اس کے چہرے کے قریب ہوتا گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے نکاح کے بندھن صرف کاغذوں پہ ہوتے ہیں؟ یہ وہ رشتہ ہے جہاں میری ہر ایک بات پر تمہارا حق ہے، تمہاری ہر ایک حرکت پہ میرا اختیار۔ ہارون کی زبان سے نکلے یہ جملے انتہائی بے باک اور صرف میاں بیوی کی نجی ریاضوں کی عکاسی کر رہے تھے۔ وہ ایسی باتیں کر رہا تھا جو امبر کو کبھی سوچنے کی بھی ہمت نہ ہوئی تھی۔ اس کی ہر بات میں ایک ایسا جلال اور ایک ایسی شدت تھی کہ امبر کا پورا وجود پسینے سے چراغور ہو گیا۔ اس کی سانسیں پھولنے لگیں اور وہ شرمندگی اور گھبراہٹ کے مارے اپنی نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ ہارون نے اس کی گردن کے قریب اپنے لبوں کو لے جاتے ہوئے مزید کہا، تم مجھے کھڑوس کہتی ہو نا؟ آج دیکھ لو یہ کھڑوس تمہارے وجود کو اپنی انا کا حصہ بنانے پہ کتنا قادر ہے۔ تم جتنا بھاگنے کی کوشش کرو گی اتنی ہی میری گرفت میں آتی جاؤ گی۔ اب تو تم میری امانت ہو امبر۔ امبر کے لیے یہ جملے کسی زلزلے سے کم نہیں تھے۔ اسے لگا جیسے وہ کسی گہری کھائی میں گر رہی ہو جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔
ہارون کی بے باکی اس پر ایک عجیب سا سحر طاری کر رہی تھی۔ ہارون کی بے باک گفتگو، اس کے لہجے کی حدت نے امبر کے اعصاب شل کر دیے تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروانے میں کامیاب ہوئی اور بنا کچھ سوچے سمجھے ہانپتی ہوئی وہاں سے بھاگی۔ وہ سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو پیچھے سے دروازہ زور سے بند کر کے کنڈی چڑھا دی۔ اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے سینہ چیر کے باہر آ جائے گا۔ وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کے فرش پہ بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ اپنی سانسوں کو بحال کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ دوسری طرف اسٹڈی روم سے ہارون کی گہری دبی دبی ہنسی کی آواز سنائی دے رہی تھی، جو کمرے کے سناٹے کو چیرتی ہوئی امبر کے کانوں تک پہنچی۔ وہ ہنسی اس کے غرور، اس کے دل میں پیدا ہونے والی فتح کی علامت تھی۔ اس رات دونوں میں سے کسی کی آنکھ نہیں لگی۔ امبر کمرے میں کونے میں دبکی دروازے کی ہر آہٹ پہ چونکتی رہی، جبکہ ہارون اسٹڈی روم میں ٹہلتا، اپنے خیالات اور اپنی انا کی حصار میں قید رہا۔ اگلے دن دوپہر تک گھر والے شادی سے واپس آ گئے۔ گھر کی رونقیں بحال ہوئی، امبر کی جان میں جان آئی۔ ہارون نے کسی سے کوئی بات نہیں کی، بس اپنی چیزیں سمیٹیں اور وہاں سے نکلنے کی تیاری پکڑ لی۔ وہ اپنی زندگی میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتا تھا اور بزنس کے معاملات کی وجہ سے اکثر اپنے فلیٹ پہ اکیلا ہی رہنا پسند کرتا تھا۔ جاتے وقت اس نے ایک بار بھی امبر کی طرف نہیں دیکھا، بس گھر والوں سے مختصر الوداع کہہ کر اپنی زندگی کی طرف بڑھ گیا۔ امبر کھڑکی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ وہ گاڑی تو نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا، لیکن پچھلی رات کا اثر، اس کے کہے ہوئے الفاظ امبر کے وجود پہ انمٹ نشان چھوڑ گئے تھے۔ اس کے لیے وہ گھر اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ اگلے دن کالج کا ماحول حسب معمول ہنگامہ خیز تھا، لیکن امبر کسی الگ ہی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی۔ وہ کلاس میں بیٹھی بھی تھی تو اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ اس کی کزن جو اس کی چھوٹی بڑی بات سے واقف تھی، امبر کی یہ خاموشی اور چہرے پہ پھیلی ہوئی الجھن بھانپ گئی۔ اس نے امبر کو کہنی ماری اور شرارت سے مسکراتے ہوئے سرگوشی کی، ارے تمہیں کیا ہوا ہے؟ کل سے اتنی گمسم اور خاموش کیوں ہو؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی بہت ہی گہرا راز اپنے دل میں دبا رکھا ہو۔ امبر نے کوئی جواب نہیں دیا تو کزن مزید چھڑتے ہوئے بولی، اچھا سمجھ گئی، کل رات تو تمہارے شوہر نامدار تمہارے پاس ہی تھے نا؟ یقیناً کوئی خاص بات ہوئی ہو جو کل سے اتنی سنجیدہ اور خاموش ہو گئی ہو۔ بتاؤ تو صحیح، کیا کیا انہوں نے؟ امبر کا چہرہ ایک دم سے تمتما اٹھا۔ کل رات کا منظر، ہارون کی وہ بے باک باتیں ایک بار پھر اس کے دماغ میں گھوم گئیں۔ اس نے نظریں چرا کے اپنی کتابوں پہ توجہ دینے کی کوشش کی اور ہکلا کے بولی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم فضول کی باتیں کر رہی ہو۔ اس کی آواز میں موجود گھبراہٹ اور چہرے کی سرخی کزن کی شرارت کو مزید ہوا دے گئی۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، اچھا اب چھپاؤ مت، تمہارے چہرے کی رنگت سب بتا رہی ہے، کچھ تو ایسا ہوا ہے جس نے تمہیں ہلا کے رکھ دیا۔ امبر نے بس ایک گہری سانس لی اور گردن جھکا لی۔ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ اسے کیا پتا کل رات کیا قیامت ٹوٹی تھی۔ کالج سے واپسی پر کچھ دن تو یوں گزر گئے جیسے وقت تھم گیا ہو۔ امبر کی خاموشی اب ایک ایسی کشش میں بدل رہی تھی جس کا نام وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ ہارون کا بے باک انداز، وہ سنجیدگی اور وہ رات بار بار اس کے خیالات کا محور بن رہی تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ ان تیاریوں کے بیچ دل کے کسی کونے میں ہارون کے قریب جانے کی خواہش محسوس ہونے لگی۔ ایک دن کالج سے واپسی بھی اس نے فیصلہ کیا، وہ ہارون کے فلیٹ پہ جائے گی۔ یہ فیصلہ جتنا آسان تھا، اندر سے اتنی ہی خوف زدہ بھی تھی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس رات ہارون کا رویہ کیا تھا۔ اگر وہ وہاں گئی تو نہ جانے وہ کیا الٹی سیدھی باتیں کرے گا، اس کے ساتھ کیا رویہ اپنائے گا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے اپنی کزن کا ذکر چھیڑا، یار سوچ رہی ہوں کہ ہارون کے فلیٹ کا چکر لگا لوں، پتہ نہیں کیوں بس دل کر رہا ہے، لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس دن وہ بہت بے باک ہو رہا تھا، اگر میں وہاں گئی تو پتہ نہیں وہ کیا سوچے گا یا کیا کرے گا۔ کزن نے اس کی الجھن سنی تو ہنس کے اس کا کندھا تھپتھپایا۔
ہائے رے تمہاری معصومیت، پاگل ہو کیا؟ وہ تمہارا شوہر ہے، کوئی اجنبی تو نہیں جو تمہیں کھا جائے گا۔ چلی جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں، تھوڑا رومانٹک ماحول تو بننا چاہیے۔ کزن کی اس بات نے امبر کی ہمت کو مزید تقویت دی۔ وہ خود بھی اب کہیں نہ کہیں اسے چاہنے لگی تھی۔ اس کا وجود ہارون کے نام سے ایک عجیب سی سرشاری محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے آپ کو تیار کرنے لگی کہ وہ آج اس کے فلیٹ تک جائے گی، چاہے جو بھی ہو۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، لیکن اس بار اس دھڑکن میں خوف کے ساتھ ساتھ ایک انجانی سی خوشی بھی شامل تھی۔ امبر نے ہمت جمع کی اور فلیٹ کا دروازہ ہلکا سا دھکا دے کے کھولا۔ اندر نیم تاریکی تھی اور خاموشی کو چیرتی ہوئی کچھ عجیب سی مدھم آوازیں اسے اپنے کمرے کی سمت سے آتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس کا دل سینے میں زور زور سے دھڑکنے لگا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے۔ اس نے آہستہ آہستہ قدم بڑھائے، جیسے وہ خود کو کسی حادثے کی طرف دھکیل رہی ہو۔ اسٹڈی روم کا دروازہ نیم وا تھا۔ جیسے ہی اس نے اندر جھانکا تو اس کی سانسیں وہیں رک گئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم زمین میں گڑ گئے۔ ہارون صوفے پہ نیم دراز ایک لڑکی اس کے اوپر جھکی ہوئی تھی، اس کے بالکل قریب تھی۔ وہ لڑکی اس کے اس طرح اوپر چھائی ہوئی تھی کہ ہارون کا چہرہ مکمل طور پہ اس کی اوٹ میں آ گیا تھا۔ امبر کو صرف ہارون کے بازو نظر آئے، جس لڑکی کی کمر پہ مضبوطی سے جمے ہوئے تھے، اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے۔ کمرے میں موجود اس منظر کی شدت نے امبر کے وجود کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ جو ہارون کو ایک خاص جذبے سے ایک امید لے کے آئی تھی، وہ سب ایک لمحے میں چکنا چور ہو گیا۔ وہ ساکت کھڑی یہ بھی نہ سمجھ سکی کہ وہاں سے بھاگ جائے یا اس بے وفائی کا سامنا کرے۔ اس کا دل کسی بھاری پتھر کے نیچے دب گیا۔ وہ اپنی ہی جگہ بت بن کے رہ گئی۔ امبر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے ایک لمحہ مزید وہاں رکنے کی بھی ہمت نہ کی، اور اسے چیخنے کی سکت نہ تھی، نہ ہی کوئی سوال کرنے کی۔ اس نے بس اپنے لبوں کو دانتوں تلے دبایا، آنکھوں میں امڑتے آنسوؤں کو زبردستی روکا اور خاموشی سے مڑ کے باہر کی طرف دوڑ پڑی۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کے مسل دیا تھا۔ وہ سڑک پہ آ کے کھڑی ہو گئی۔ اس کے جسم کی کپ کپاہٹ تھی، ذہن مکمل طور پہ مفلوج۔ جیسے ہی ایک آٹو کے اس کے سامنے روکا تو وہ لڑکھڑائی ہوئی اس میں بیٹھ گئی۔ ڈرائیور نے منزل پوچھی تو اس نے بڑی مشکل سے گھر کا پتہ بتایا۔ آٹو چل پڑا، مگر امبر کی آنکھوں کے سامنے وہی منظر گھوم رہا تھا۔ اسے لگا جیسے آکسیجن ختم ہو رہی ہے۔ سڑک کے مناظر تیزی سے بدل رہے تھے، لیکن امبر کا وجود ساکت ہو چکا تھا۔ اس کے کانوں میں گونجتی آوازیں اور وہ منظر اس کے اعصاب پہ حاوی ہو گیا۔ آٹو ابھی بھی اپنی منزل سے کچھ دور ہی تھا کہ امبر کی دنیا اندھیروں میں ڈوبنے لگی۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی آخری کوشش کی، لیکن سر کا چکر اتنا شدید تھا کہ وہ سیٹ پہ ہی بے ہوش ہو کے گر گئی۔ آٹو والا پریشان ہو کے پیچھے مڑا، لیکن تب تک امبر اپنے دکھوں کی دنیا سے کہیں دور بے ہوشی کی گہری وادی میں جا چکی تھی۔ آٹو والا امبر کی حالت دیکھ کے گھبرا گیا، فوراً اسے اس کے گھر کے گیٹ پہ لے آیا۔ گھر والوں نے اسے بے ہوش حالت میں دیکھا تو سب اسے کمرے میں لے گئے، ڈاکٹر کو بلایا۔ کچھ گھنٹوں بعد جب امبر کی آنکھ کھلی تو کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی۔ اس کی تائی، جو ہارون کی والدہ بھی تھی، اس کے سرہانے بیٹھی تھی۔ ان کے چہروں پہ تشویش کے گہرے سائے تھے۔ امبر نے جیسے ہی انہیں دیکھا ان کا دل بھر آیا۔ وہ کچھ بولے بغیر اٹھ کے ان کے سینے سے چمٹ گئی اور وہ سسکیاں لینے لگی۔ تائی نے اسے اپنے حصار میں لیا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے دلاسا دیا۔ میری بچی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کہاں گئی تھی تم؟ امبر نے تائی کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ وہ چاہتی تو سب کچھ بتا سکتی تھی کہ اس کا بیٹا کیسا ہے، اس نے وہاں کیا دیکھا، لیکن اس کے حلق سے آواز نہ نکلی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر سچ بول دیا تو سب کچھ بکھر جائے گا۔ وہ تائی کے کاندھے پہ سر رکھے اپنی تکلیف کو اندر ہی اندر دفن کر کے خاموش روتی رہی۔ تائی اس کی خاموشی سے پریشان تھی، مگر امبر نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اس راز کو کسی پہ ظاہر نہیں کرے گی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امبر کی حالت بگڑتی گئی۔ وہ دن بدن سوکھ کے کانٹا ہونے لگی۔ اس کی آنکھوں کی چمک غائب ہو چکی تھی۔
وہ جو ہر وقت کسی گہری سوچ میں ڈوبی رہتی تھی۔ گھر والے اس کی حالت سے شدید پریشان تھے اور ڈاکٹرز نے بار بار یہی کہا تھا کہ وہ کسی شدید پریشانی میں اور دباؤ کا شکار ہے، لیکن امبر سے کوئی کچھ بھی پوچھتا تو وہ پتھرا کے رہ جاتی، کسی کو کوئی جواب نہ دیتی۔ گھر میں ہنگامہ برپا رہتا، کوئی کہتا کہ شادی کی تاریخ قریب کر دو، شاید اسے سنبھالا مل جائے، تو کوئی کہتا کہ کسی اچھے پیر فقیر کو دکھاؤ۔ امبر کا بس ایک ہی ٹھکانہ تھا، اپنی چھت پہ بیٹھ کے گھنٹوں آسمان کو گھورنا، خاموشی سے آنسو بہانا۔ وہ منظر، وہ لڑکی اور ہارون کا بے باک انداز اس کے ذہن پہ کسی زنگ کی طرح جم چکا تھا۔ پھر ایک دن جب گھر والے اس کی شادی کی بات کر رہے تھے تو امبر نے اپنی خاموشی کا طلسم توڑ دیا۔ اس کی آواز اتنی نحیف تھی کہ سب کو کان لگا کر سننا پڑا۔ میں ہارون کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے اسے طلاق چاہیے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، سب کے چہرے زرد پڑ گئے۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی، مجھے یہاں سے بہت دور جانا ہے، مجھے باہر پڑھنے کے لیے جانا ہے، یہاں نہیں رہنا مجھے۔ سب کے لیے یہ ایک دھماکہ تھا۔ تائی جان جو ہارون کی ماں تھی، بے ساختہ کرسی پہ بیٹھ گئی۔ گھر میں کہرام مچ گیا، کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جو لڑکی کل تک ہارون کی محبت میں مبتلا تھی، اسے اچانک ایسا کیا صدمہ پہنچا کہ اپنی دنیا ہی بدلنا چاہتی ہے۔ ہر طرف سوالات تھے، پریشانیاں تھیں، لیکن امبر اپنی ضد پہ قائم تھی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں تھے، صرف ایک سرد اور اٹوٹ فیصلہ تھا۔ اس رات ہارون اپنی انا اور غصے کو لے کے گھر پہنچا۔ اسے خبر مل چکی تھی کہ امبر طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے۔ یہ بات اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ امبر باتھ روم سے نکلی تو اس کے قدم وہیں جم گئے۔ ہارون اس کے کمرے میں موجود صوفے پہ اطمینان سے بیٹھا تھا، جیسے وہ اسی کا منتظر ہو۔ اسے دیکھتے ہی امبر کے اندر چھپا سارا غصہ باہر نکل آیا۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر چیخ کے بولی، تمہاری یہاں کیا ہمت؟ ابھی کے ابھی میرے کمرے سے نکل جاؤ۔ ہارون کی آنکھوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ اسے امبر سے اس قدر بدتمیزی اور روکھے پن کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ وہ تیزی سے قدم اٹھا اور ایک ہی جست میں اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کا قد اور اس کی سخت گیر شخصیت امبر کو کچلنے کے لیے کافی تھی۔ طلاق کا خیال کہاں سے آیا تمہیں؟ ہارون نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ کوئی خاص وجہ تو ہوگی، ایک وجہ بتاؤ جس کی بنیاد پہ تم یہ ڈرامہ کر رہی ہو۔ امبر نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ نفرت کی ایک عجیب سی لہر تھی۔ وہ پوری قوت سے بولی، تم جیسے گھٹیا سوچ رکھنے والے مرد کے ساتھ مجھے ایک پل بھی نہیں رہنا، مجھے صرف طلاق چاہیے اور کوئی بات نہیں کرنی مجھے تم سے۔ ہارون کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ اس کے قریب ہوا، اس کی آواز میں گرج تھی، کیا فضول اور بے معنی باتیں کر رہی ہو تم؟ تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ میرے گھر میں رہ پہ مجھ پہ الزام اور طلاق کا مطالبہ، تم واقعی پاگل ہو چکی ہو۔ ہارون کا غصہ ایک طوفان کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے کمرے کے دروازے کو لاک کیا اور امبر کے بازوؤں کو پکڑ کے بیڈ کی طرف دھکیلا۔ امبر پیچھے کی طرف گری۔ ہارون اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی وحشت تھی جو امبر نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ امبر نے پوری طاقت سے اسے دھکا دینے کی کوشش کی، اس کے سینے پہ ہاتھ مارے اور بلک بلک کے روتے ہوئے بولی، دور ہو جاؤ مجھ سے، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ مجھے پتا ہے تم کیا کرتے ہو، تم لڑکیوں کو اپنے فلیٹ پہ لاتے ہو، تم دھوکے باز ہو، تم نے مجھے دھوکا دیا ہے، میں تمہارے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں رہنا چاہتی۔ ہارون نے اس کی کلائیوں کو ایک ہاتھ میں جکڑ کے اوپر کیا، اس کے چہرے کے بالکل قریب ہو کے سرد اور فاتحانہ لہجے میں بولا، تمہاری یہ ہمت کیسے ہوئی کہ مجھ پہ ایسا الزام لگاؤ؟ طلاق کا تو نام بھی مت لینا امبر، میں نے نکاح کیا ہے اور میں اسے نبھانا جانتا ہوں۔ اگر تم نے طلاق مانگ رہی ہو تو سنو، میں تمہیں ابھی اسی وقت رخصت کر کے اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں، میری مرضی چلے گی۔ امبر چیخ رہی تھی، سسکیاں بھر رہی تھی، نہیں میں نہیں جاؤں گی، چھوڑو مجھے، تم ظالم ہو۔ ہارون نے اس کی مزاحمت کو کوئی اہمیت نہیں دی اور اسے مضبوط باہوں میں اٹھا لیا۔ وہ کمرے سے باہر نکلنے لگا تو امبر گھر والوں کے سامنے چلانے لگی، مجھے بچائیں، میں اس دھوکے باز کے ساتھ نہیں جاؤں گی، اسے روکیں۔ ہارون نے گھر والوں کی حیرت زدہ خوف زدہ نظر کی پرواہ کیے بغیر اسے سینے سے لگائے رکھا اور باہر کی طرف بڑھا۔ گھر والوں کی طرف مڑا اور بلند آواز میں بولا، آج میری بیوی میرے ساتھ جا رہی ہے، اپنی مرضی سے نہیں، تو میں اسے اپنی مرضی سے لے کے جا رہا ہوں۔
رخصتی کے معاملات ختم کریں، اب یہ صرف میری ہے۔ اس نے دروازہ کھولا اور امبر کو گاڑی میں ڈال دیا۔ امبر کا رونا، اس کی چیخیں اس رات کے اندھیرے میں گم ہو گئیں۔ ہارون کی انا، اس کا غصہ ایک ایسی منزل کی طرف لے جا رہا تھا جہاں سے فرار ناممکن تھا۔ گاڑی سنسان سڑک پہ تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ امبر کا حال پاگلوں جیسا تھا۔ اس نے گاڑی کا ہینڈل پکڑنے کی کوشش کی، چیخ کر بولی، میں کہہ رہی ہوں رک جاؤ، اگر تم نے گاڑی نہ روکی تو میں چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا دوں گی۔ مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ، مجھے گھر واپس جانا ہے۔ وہ سسکیاں بھرتی رہی اور گاڑی اندر ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ ہارون، جو اب تک خاموش تھا، اچانک غصے سے بھر گیا۔ اس نے زور سے بریک لگائی، ٹائروں کی چرچراہٹ سنسان سڑک پہ گونجی اور گاڑی رک گئی۔ ہارون نے ڈرائیونگ سیٹ سے نکل کے پچھلا دروازہ کھولا اور امبر کو بازو سے پکڑ کے باہر نکالا۔ اس کے چہرے پہ اتنا غصہ تھا کہ امبر کا حلق سوکھ گیا۔ ہارون نے اسے کھینچ کر گاڑی کی باڈی کے ساتھ زور سے لگا دیا اور اپنا ہاتھ اس کے سر کے پاس گاڑی پہ ٹکاتے ہوئے بالکل اس کے قریب ہو گیا۔ اس کی گرم سانسیں امبر کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ ہارون کی آنکھوں میں خطرناک چمک تھی۔ اس نے دانت پیستے ہوئے پوچھا، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ کیا بول رہی ہو تم؟ چھلانگ لگاؤ گی؟ مجھے کیا سمجھ رکھا ہے تم نے؟ وہ اس کے چہرے کے قریب تھا۔ امبر کے دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی۔ امبر نے کانپتے ہوئے اسے دھکا دینے کی کوشش کی، مگر ہارون کی گرفت پتھر کی طرح تھی۔ مجھے بتاؤ، ہارون نے مزید گرفت لہجے میں کہا، کون سی چیز تمہیں اس قدر پاگل کر رہی ہے؟ تم اپنی جان دینے کی باتیں کر رہی ہو۔ کیا دیکھا تھا تم نے میرے فلیٹ پہ؟ بولو۔ امبر کا جسم لرز رہا تھا۔ وہ سڑک کی اس ویرانے میں ہارون کے رعبدار اور ڈراونے انداز کے سامنے بالکل بے بس تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ جیسے وہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ امبر کو ہارون کے اس اچانک بے باک عمل نے مکمل طور پہ ساکت کر دیا۔ وہ جو ابھی تک جان دینے کی دھمکیاں دے رہی تھی، اس کی زبان گنگ ہو گئی تھی۔ ہارون کے لبوں کی وہ تپش جو کچھ لمحوں کے لیے اس کے ہونٹوں پہ ٹھہری، امبر کے وجود میں عجیب سی لرزش پیدا کر گئی۔ یہ خاموشی اسے کسی دلیل سے زیادہ خوفناک محسوس ہو رہی تھی۔ ہارون نے اسے پل بھر کے لیے اپنے حصار میں قید کر کے جیسے اس کے غصے کی ساری شدت کو جذب کر دیا ہو، پھر اسے دوبارہ گاڑی میں بٹھا کے سیدھا فلیٹ کی طرف لے گیا۔ جب وہ فلیٹ کے اندر داخل ہوئے تو وہاں روشنیوں کا ایک ایسا طوفان تھا جس نے امبر کی آنکھوں کو چندھیا دیا۔ فلیٹ کے کونے کونے میں تیز روشنیاں چل رہی تھیں جو ہارون کے غصے اور اس کے مزاج کی عکاسی کر رہی تھی۔ امبر کی اپنی حالت اس وقت انتہائی ناگفتہ یہ تھی، اور اس کے بکھرے ہوئے بال، آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اور تھکن سے چور جسم اس کی اندرونی ٹوٹ پھوٹ کی کہانی سنا رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے اندر آئی اور دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی ہو گئی۔ ہارون نے دروازہ بند کیا اور اس کی طرف مڑا۔ اس کی نظروں میں اب ایک عجیب سی تندی تھی، ایک اس کے ساتھ ساتھ ایک ملکیت کا احساس بھی تھا۔ امبر کو گھٹن محسوس کر پا رہا تھا۔ یہ میرا فلیٹ ہے امبر، ہارون نے سرد لہجے میں کہا۔ کمرے کے بیچوں بیچ آ کے کھڑا ہو گیا۔ یہاں کوئی اور نہیں ہے، نہ ہی کبھی کوئی تھا۔ تم نے کس کو دیکھ لیا؟ امبر نے گردن اٹھا کے اسے دیکھا۔ اس کے دل میں ابھی بھی اس کا منظر دکھ تھا جو اس نے کچھ دن پہلے دیکھا۔ ہارون کا یہ انداز اور اس کا اعتماد اس کے ذہن کو الجھا رہا تھا۔ وہاں کھڑی اپنی بکھری ہوئی ساعت کے ساتھ پھر ہارون کے پراسرار اور بے باک رویے کا شکار ہو رہی تھی۔ ہارون کے چہرے کا غصہ یکسر غائب ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت کی جگہ گہری اور تڑپا دینے والی محبت نے لے لی۔ وہ آہستہ آہستہ امبر کے قریب آیا، جس کی حالت رو رو کے خراب ہو چکی تھی، اور انتہائی نرمی سے اپنے ہاتھ اٹھا کے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ اس کے انگوٹھے امبر کی گالوں پہ بہتے آنسوؤں کو صاف کرنے لگے۔ امبر، ہارون کی آواز میں عجیب سی التجا تھی، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت ٹوٹ کے جاتا ہوں۔ تمہیں میری جان، میری پوری دنیا تمہارے گرد گھومتی ہے۔ پھر مجھے بتاؤ، تم نے مجھے دھوکے باز کیوں کہا؟ کیوں مجھ پہ اتنا بڑا الزام لگایا؟ مجھے بتاؤ، میں جاننا چاہتا ہوں۔ ہارون کی اس بدلے ہوئے بے پناہ محبت بھرے انداز پر امبر کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ سسکیاں لیتے ہوئے لرزتی آواز میں بولی، اس دن میں آپ سے ملنے آپ کے پاس فلیٹ پہ آئی تھی، میں بہت خوش تھی، مگر جب میں اندر جا کے دیکھا تو آپ کمرے میں کسی اور لڑکی کے ساتھ تھے، اور وہ آپ کے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ آپ نے اسے اپنی باہوں میں لے رکھا تھا۔ امبر کی بات سن کے ہارون کے چہرے پہ پھیلی حیرت، اس کے لبوں پہ ہلکی سے معنی خیز مسکراہٹ آ گئی۔
اس نے گویا سب کچھ سمجھ لیا ہو۔ اوہ تو یہ بات ہے۔ ہارون نے امبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے گہری آواز میں پوچھا، لیکن امبر، کیا تم نے واقعی میری شکل دیکھی تھی؟ کیا اس وقت میں اس لڑکے کا چہرہ دیکھا تھا تم نے؟ تمہیں لگتا ہے وہ میں تھا؟ امبر نے معصومیت سے کسی بچے کی طرح اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، نمی بھی تھی، لیکن ہارون کے الفاظ اس کے دل کا بوجھ ہلکا کرنا شروع کر دیا۔ ہارون نے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اسکرین پہ کچھ دکھاتے ہوئے بولا، دیکھو امبر، وہ حقیقت نہیں تھی بلکہ یہ حقیقت تھی جو تم نے آنکھوں میں دیکھی۔ وہ ایک کمرشل شوٹ کا حصہ تھا جو میرے فلیٹ پہ ہو رہا تھا۔ وہ میں نہیں تھا، میرا جونیئر ماڈل تھا جس کے ساتھ وہ لڑکی شوٹنگ کر رہی تھی۔ دیکھو یہ رہی ان کی تصاویر۔ امبر نے کانپتے ہاتھوں سے فون تھاما۔ تصویروں میں وہی لڑکا اور لڑکی تھے، بالکل اسی انداز میں تھے جیسے اس دن نظر آئے تھے۔ امبر کے سینے سے ایک آہ نکلی جو شاید پچھلے کئی دنوں کا سارا درد اپنے ساتھ لے گئی۔ ہارون نے فون ایک طرف رکھا اور اپنے قریب کر کے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور اس کے لیے کھلا چھوڑ دیا تاکہ میری ٹیم کے لوگ آسانی سے آ جا سکیں، مگر تم نے تو اپنی ہی دنیا میں ایک طوفان کھڑا کر لیا۔ اس غلط فہمی کی وجہ سے تم نے خود کو ذہنی مریض بنا لیا۔ وہ خاموش ہوئی، صرف ہارون کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی بھی تھی، انجانی سکون کی لہر بھی۔ ہارون نے اس کے چہرے کو پھر سے اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کی آنکھوں کی گہرائی سے جھانکتے ہوئے دھیمی مگر پر اثر آواز میں پوچھا، سچ بتاؤ امبر، اتنی تکلیف، اتنا غصہ، اتنی جدائی کی باتیں، یہ سب اسی لیے تھا کیونکہ تم مجھ سے حد سے زیادہ محبت کرتی ہو؟ بولو، کیا واقعی تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ اس سوال نے امبر کی دھڑکنوں کو ایک بار پھر تیز کر دیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنی محبت کا اقرار دیکھ رہی تھی۔ اس کے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی فلیٹ کے ماحول میں خوشگوار تبدیلی آ چکی تھی۔ ہارون امبر کو خود گھر چھوڑنے آیا اور راستے میں دونوں کے درمیان وہ تلخی نہیں تھی جو پچھلی رات تک موجود تھی، اب خاموش اعتماد اور قربت تھی۔ امبر کافی حد تک نارمل ہو چکی تھی، اس کے چہرے پہ ایک ایسی اطمینان بھری مسکراہٹ تھی جو طویل عرصے سے غائب تھی۔ گھر پہنچتے ہی شادی کی تیاریاں عروج پہ پہنچ گئیں۔ گھر بھر میں ڈھولک کی تھاپ اور خوشیوں کا بسیرا تھا۔ امبر کو اپنی رخصتی کی تیاریوں میں مصروف دیکھ کے تائی اور باقی گھر والے بے حد خوش تھے۔ وہ زخم جو غلط فہمیوں نے دیے تھے وہ اب تھم چکے تھے۔ رات کا وقت تھا، آسمان پہ ستارے چمک رہے تھے، گھر میں ایک جذباتی سناٹا چھایا ہوا تھا۔ امبر نے سرخ جوڑے